إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے، ومکر السیئ، اور بری بری تدبیریں اور منصوبے بنانے کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، بری بری تدبیریں جو ہیں یہ اسی کو گھیر لیتی ہیں جو یہ بری تدبیریں بناتا ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لوگ پہلے لوگوں کے طریقے کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ان سے کہہ دو کہ یاد رکھو اگر تم پہلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہو تو اللہ کا بھی طریقہ موجود ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بھی نہیں بدلتا۔ افطار صاحب یہ ساتھ والے کو ذرا جگا دو، ذرا تھوڑا سا نا اٹھ کے جاگ کے۔ تو پچھلی آیت کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ یہود و نصارہ اور جو مشرکین عرب جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کی بجائے دور بھاگتے تھے، سنتے نہیں تھے۔ تو آج کی جو آیت ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ دور کیوں بھاگتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو رب ذوالجلال فرماتے نے اس آیت میں دو وجہ بیان کی ہے۔ ایک ہے استکبارا فی الارض، تکبر کی وجہ سے، اور یہ بات یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے گمراہ گزرے ہیں ان کی گمراہی کا سبب لا علمی نہیں تھا، یہ سبب نہیں تھا کہ ان کو کچھ علم نہیں تھا،
ان کی گمراہی کا سبب تکبر تھا۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے، روز روشن کی طرح اس پہ واضح تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ نمرود کو دیکھ لیں، حامان، قارون، شداد کو دیکھ لیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف کو دیکھ لیں، یہ سب لوگ جو تھے ان کی گمراہی کا سبب نادانی اور بے علمی نہیں تھی، تکبر تھا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، بڑی یعنی اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ تکبر جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں یہ ان سے الگ تھلگ ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کا کرنے والا، ان کا ضمیر ان کو کبھی نہ کبھی جھنجھوڑتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں۔ مثلا ایک قاتل ہے، بھلے اس نے کتنے قتل کیوں نہ کیے ہو، لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے۔ اور ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے معاف کیا۔ بڑے بڑے زانی، بڑے بڑے شرابی، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ ان بدکاریوں میں گزرا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی، وہ توبہ طائب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں، تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس پر اس کا ضمیر اسے کبھی ملامت نہیں کرتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے والے کا ضمیر کبھی اسے ملامت نہیں کرتا کہ تو غلط کر رہا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ آپ ذرا دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، غلطی آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے اور غلطی شیطان نے بھی کی ہے، لیکن آدم کی غلطی کا سبب استکبار نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ اور شیطان کی گمراہی کا سبب، غلطی کا سبب جو تھا وہ تکبر تھا۔ اب آپ دیکھیں ذرا، شیطان بے علم تھا، اس نے اپنی ان آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، جہنم کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، اس کو پتا تھا کہ جنت ان لوگوں کو ملنی ہے، جہنم ان لوگوں کو ملنی ہے، لیکن جب اس نے تکبر کیا تو اس کے ضمیر نے اسے ملامت نہیں کیا۔ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ، کہ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور اس کے نہ کرنے کا سبب بے علمی نہیں تھا، استکبار تھا، تکبر تھا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ استکبار فی الارض، کہ یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار محض اس لیے کیا تھا کہ یہ تکبر تھا، ان کے دلوں میں تکبر تھا، بڑاپن تھا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نسلوں سے، نسل در نسل، پتہ نہیں کتنی نسلوں سے فرعون کے گھروں کی، آل فرعون کی گھروں کے واش روم اور مصر کی گلیاں صاف کرتے رہے، نسل در نسل۔ اور ایک وقت ایسا آیا
جب رب ذوالجلال نے ان پر انعام کر دیا، ان کے دشمن کو تباہ کیا، ان کو آزاد کر دیا، اور جب ان کو آزاد کر دیا اپنا ماضی بھول گئے۔ جب آزاد چاہیے تو یہ تھا کہ شکر ادا کرتے اللہ کا، لیکن شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کیا؟ اپنا ماضی بھول گئے۔ قرآن نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ اب اپنے نبی سے کہنے لگے کہ بھئی ایسا کر، یہ مسجد اور سیاست، میں آپ کے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ مسجد اور سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو مسجد رکھ لو، سیاست ہمیں دے دو۔ جیسے آج کل ہے پاکستان میں بھی 75 سال سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، کہ جو دیندار طبقہ ان کا کام ہے مسجد، اور یہ جو بدماش ہیں ان کا کام ہے اقتدار اور سیاست۔ تو نبی سے کہنے لگے کہ بھئی ایسا کر، مسجد تم رکھ لو، سیاست ہمیں دے دو، ایک بادشاہ بنا دو ہم میں سے۔ نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کا شوق بھی پورا کر دیتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے نبی کی طرف وحی کی اور کہا بھی ان کو کہہ دو کہ یہ طالوت جو ہے نا یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ طالوت جو ہے یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ نبی نے کہا بھئی آپ نے کہا ہے بادشاہ بنانے کا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ قد بعث لكم، کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے طالوت کو تمہارا بادشاہ۔ تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ کہنے لگے لو یہ کیا ہوا، اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیا ہے؟ چودھری ہم، وڈیرے ہم، اور بادشاہ تم نے اس کو بنا دیا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ اب دیکھا کہ وہ قوم جو عرصہ دراز تک واش روم صاف کرتی رہی فرعون اور آل فرعون کے، تو اللہ نے جب آزاد کیا تو آزادی کا شکر ادا نہیں کیا، مال و دولت ملی، مال و زر ملا، فرعون کے جائیداد کے وارث بنے، تیور تبدیل ہو گئے۔ اور یہی حال پاکستانی ہو گئے۔ یقین ڈالیں، ایک پاکستانی ہے انگلستان کے اندر نا، اس نے PhD کا ایک تھیسس لکھا ہے، اس تھیسس پر پاکستان آنے میں پابندی ہے، آن لائن بھی وہ پاکستان نہیں آ سکتا۔ اس نے ان کا چٹھا پٹھا جتنے بھی ہے یہ بڑے بڑے سب کا کھولا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جو تحریک المجاہدین اٹھی تھی، ان مجاہدین کو پکڑانے میں انہوں نے کتنے کتنے مربع زمین کے لیے اس کے بدلے میں، میں نام نہیں لے رہا، جتنے بھی ہیں اس وقت، جتنے بھی آپ کے چوٹی کے سیاستدان ہیں، کسی کے باپ نے اور کسی کے دادے نے ان مجاہدین کو گرفتار کروا کر کے جو ہے وہ جائیدادیں جاگیریں اعلان کرا۔ یہ لوگ اپنا ماضی بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بڑی بے آواز ہے۔ تو اسی طرح جس طرح وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بھول گئی کہ ان کے باپ دادے کیا کرتے رہے ہیں، اب وہ کہنے لگے لو یہ طالوت ایک غریب سا انسان ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت دی نا دین کی، تو مکے والے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہنے لگے بے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو ایک یتیم کو کیوں بنا دیا؟ اگر نبی بنانا تھا تو ایک بے سہارا یتیم کو کیوں بنا دیا؟ طائف کے کسی بڑی آدمی کو بناتا، مکے کے کسی بڑے آدمی کو بناتا۔ یہ دو شہر ہیں بڑے بڑے، ان دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو بنا دیتا۔ یہ جو متکبر آدمی ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سب چیزیں حاصل کر سکتا ہوں۔ قرآن نے نا سورۃ قاف میں تذکرہ کیا ہے اسی طرح کے ایک متکبر کا۔ وہ ایک غریب دوست سے باتیں کرتا جا رہا ہے، تو باتیں کرتا کرتا کہتا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نہیں یقین رکھتا کہ قیامت آئے گی، میرا نہیں یقین کہ قیامت آئے گی، اور اگر آ گئی نا تو میں وہاں بھی بہت کچھ حاصل کر لوں گا۔ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ پہلے تو آئے گی نہیں، اور اگر آ گئی آدمیوں سے مجھے بھی تو ماما لگتا ہے۔ جب تیرا قیامت پر یقین ہی نہیں ہے، اس مالک پر یقین ہی نہیں، اور جب مالک کی گرفت کا شکنجہ سخت ہوگا تو پھر تو وہاں سے کیسے اچھا حاصل کر لے گا؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ تکبر کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دیکھو کتنی اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، وہ سمجھ جا کہ میرا نہیں یقین قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی نا تو میں نے پھر وہاں بھی بہت کچھ حاصل کر لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اور یہ تدبیریں کرتے ہیں بری بری، منصوبہ بندیاں تیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ، اللہ فرماتے ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، یہ جو بری تدبیریں ہیں نا، یہ انہی کی تباہی کا سبب بنتی ہے جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ نہیں مان رہے ہیں نا، تو یہ بطور ملامت کی اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ نا پہلے لوگوں کا جو طریقہ ہے نا اس کا انتظار کر رہے ہیں، کہ جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء پر تشدد کیا، سختیاں کی، اپنے نبی کو اس کے شہر سے نکالنے کی کوشش کی، اور یا قتل کر دیا یا نکال کر دم لیا، یہ بھی اسی انتظار میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ میرا بھی پھر ایک طریقہ ہے، میرا بھی پھر ایک طریقہ ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرے طریقے میں بھی پھر کوئی تبدیلی نہیں۔ میرا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب تک نبی ان میں رہتا ہے نا، جب تک نبی ان میں رہتا ہے، بھلے یہ کتنے بھی ظلم و ستم کرتے رہے، میں ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ جب نبی ان میں رہتا ہے نا، پھر وہ کتنے بھی ظلم و ستم کریں، ظلم کا بازار گرم کریں، میں ان کو تباہ نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ یہ جو متکبرین تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر کہا اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہا کہ اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے نا تو پھر ہم پر آسمان کی بارش برسا، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرتے ہیں۔ دیکھیں تکبر جو ہے وہ کتنی حوصلہ افزائی کر رہا ہے بندے، وہ اتنے متکبر کہ رب ذوالجلال کی قدرت کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ تو پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔
لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جب تک نبی رہتا ہے نا اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ مسلمان بڑے پریشان کہ انہوں نے ملتزم پر کھڑے ہو کر یہ بد دعا کی ہے، اور ہمارے پیارے نبی کا تو یہ فرمان ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ مکے کے جو مشرک تھے نا، اصل ان کی بنیاد دین ابراہیمی پر تھا، اور کوئی نہ کوئی ان کے اندر جو ہے نا اس کی سمیل ہے تھی۔ دین ابراہیمی کو پوری طرح یہ نہیں بھولے ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ اس کی مہک ان میں دین ابراہیم کی موجود تھی، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، تو اللہ نے کہا کہ انتظار کرنے دو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا یہ طریقہ ہے، میری یہ سنت ہے، میرا یہ دستور ہے کہ جب تک جس قوم میں نبی ہوتا ہے نا، میں اس وقت تک ان پہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو یہ پہلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ تدبیریں کریں، قتل کرنے کی، آپ کو گرفتار کرنے کی، اس طرح کی تدبیریں کریں، آخر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آخر کار چھوڑنا پڑا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے مکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں یہ بڑے متکبر تھے مکے کے، پھر داستان تک بھی نہ رہی ان کی داستان کہ 12 بیٹوں کے باپ، امیہ بن خلف جیسے 12 بیٹوں کے باپ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بیٹا بالغ نہیں ہوا۔ قابل غور ہے، قابل غور بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بیٹا بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور وہ 12 بیٹوں کا باپ آج پوری دنیا کا آپ چکر لگا لیں، پوری دنیا کا ایک شخص نہیں ایسا ملے گا جو کہے گا میں امیہ بن خلف کی اولاد میں سے ہوں۔ جو یہ کہے کہ میں امیہ بن خلف کی اولاد میں سے ہوں، ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بیماری جتنی بڑی ہے یہ اتنی ہی تباہی کا سبب بھی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ یہ جو بری تدبیریں ہیں نا، یہ بری تدبیریں کرنے والے کا ہی خانہ خراب کرتی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بری تدبیریں کرنے والے ہیں کہاں ہیں؟ آج ان کی کوئی داستان نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے عاد و ثمود والا طریقہ اختیار کرنا ہے اور میرے نبی کو یہاں سے نکالنا ہے، تو پھر یہ یاد رکھے میں بھی اپنا طریقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کروں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اور جو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ابتر ہیں، معاذ اللہ، ابتر اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ بچے، جو ابتر کہتے تھے رسول اللہ کو، آج آپ دیکھ لیں جس کو ابتر کہا جا رہا تھا تو اللہ نے اس کو ضمانت دی ان کو کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ لا اذکر الا ذکرت معی۔ تکبر کی ضد عاجزی ہے، تکبر کی ضد عاجزی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی انتہا دی اور انہوں نے تکبر کی انتہا دی۔ اور تکبر کرنے والوں کا آج دنیا میں نام و نشان نہیں ہے۔ اور جنہوں نے عاجزی کی انتہا کی تھی تو وہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لا اذکر ورفعنا لک ذکرک، کا مطلب ہے لا اذکر الا ذکرت معی، کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اے محمد آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں اگر مؤذن لاؤڈ اسپیکر کھول کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی
جب تک جتنی بار اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے اتنی بار ہی وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہتا اذان مکمل نہیں ہوتی، جن کو ابتر کہتے تھے یہ عاجزی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لو کہ تکبر جو ہے جس بندے کے اندر یہ بری صفت پیدا ہو جائے پھر یہ اس بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اسے توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، توبہ میسر ہی نہیں آتی، کیونکہ توبہ وہ آدمی کرتا ہے جو اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے تکبر کرنے والا اس کا ضمیر تو اسے ملامت ہی نہیں کرتا، اس کا ضمیر تو اس کی حوصلہ نہیں کرتا ہے، بھلا وہ تکبر وہ توبہ کیوں کرے گا؟ شیطان نے کیا توبہ آج تک؟ کیا شیطان کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کو بھی ڈر لگتا ہے، خوف اس کو بھی ہے، لیکن تکبر چیز ہی ایک ایسی ہے۔ تو اس لیے یہ جو عبادت ہے نا، عبادت عبد سے نکلی ہے اور عبد کا معنی عاجزی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر عبادت کرنے کے بعد بھی ہم میں عاجزی نہ آئی تو پھر میں بھی سمجھ لوں، اگر عبادت کے بعد مجھ میں عاجزی نہ آئی تو میں سمجھ لوں کہ میری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے نہیں ہوئی۔ تو ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ جو عبادت کرنے کے بعد بھی اکڑتا ہے، زمین پر اکڑ کے چلتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا جو نام ہے نا، میرا نام اگر اشتہار میں چھپے تو 15-20 اس کے اندر شروع میں پہلے القاب ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر 15-20 القاب نہیں ہے نا، یقین جانو کبھی کبھی نا رونا آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر نا، کہ وہ ہمارے بھائی جو ہے نا، جو دوسرے ہمارے بھائی وہ تو نادان ہیں، ان کا تو منہج ہی غلط ہے، تو وہ اپنے آپ لکھ دیتے، کوئی عربی میں لکھتا ہے کلب علی، کوئی سگ علی، کلب کا معنی کتا عربی میں ہے اور سگ کا معنی کتا فارسی میں ہے، وہ اپنے آپ کو کلب علی سگ علی کہتے ہیں، اور ہمارے بھائی کہتے ہیں شیر پاکستان، شیر پنجاب۔ وہ اللہ کے بندو، کیا شیر کا درجہ انسان سے زیادہ ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اور تمہارے نام کے ساتھ اگر شیر پاکستان کی شیر پنجاب کی دومنا لگی ہو تو ہم سب پسند نہیں کرتے کہ ہمیں شیر کیوں نہیں کہا۔ وہ اللہ کے بندو، شیر تو ایک درندہ ہے اور تمہیں اللہ نے ایک انسان بنایا ہے، اور وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ نے تو فخر کیا ہے تم پر کہ تجھے میں نے سکھایا ہے، یعنی انسان کو اللہ نے سکھایا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں صحابہ کے نام، حضرت عمر کتنے بڑے خطیب تھے، کسی صحابی نے نہیں کہا حضرت مولانا شیر عرب عمر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں عاجزی جو ہے کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔